کہ اگر آج کے زمانے کے اندر چند ہفتے پہلے اس قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگائی گئی ہے، قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا گیا ہے، اور اس کے خلاف پورے دنیا کے مسلمانوں کے جذبات وہ مجروح ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا ہے، ہم بھی اس کے اوپر، ہمارے دل بھی اس کے اوپر زخمی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی شدید غصہ ہے۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے صرف قرآن کریم کے ورقوں کو آگ لگائی ہے، قرآن کریم کو جلایا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں نے حکمی طور پر اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان کے قرآن کریم کے جلانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا دنیا کے اندر قرآن پاک ختم ہو گیا؟ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر علل اعلان اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر بالفرض ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا کی کفریہ اور طاغوتی طاقتیں یہ اکٹھی ہو جائیں اور اللہ کے کلام کے یہ جو نسخے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے چھپا دیں، میرا ایمان ہے تب بھی دنیا کے اندر کلام الہی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اللہ نے اس کو سینوں کے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ نسخے نہ بھی ہوں، اگر یہ نسخے قرآن کریم کے نہ بھی ہوں، تب بھی دنیا کے اندر قرآن کریم کلام الہی باقی رہے گا۔ اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، لیکن جو زہر ہمارے مسلمانوں نے پھیلایا ہے اور جو فتنہ اور فساد اور فرقہ واریت وہ ہمارے مسلمانوں نے پھیلائی ہے، وہ اس قرآن کریم کو جلانے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ اصل دشمن قرآن کا اصلی دشمن وہ بھی ہے کہ جس نے قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگائی ہے، اور قرآن کا اس سے بڑا دشمن وہ ہے جس نے اپنے عقائد اور نظریات اس قرآن سے ہٹا کر اپنے پیر اور اپنے بزرگوں کے مطابق اس نے اپنے عقائد اور نظریات بنائے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا کی کروڑوں انسان جو اس کلام کی خاطر مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہے، مٹنے کے لیے تیار ہے اس قرآن کریم کی وجہ سے، وہ قرآن کریم کا پہلے ورقے کا جو پہلا ٹیسٹ ہے اس کے اوپر ہی پاس نہیں ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کریم کے آگ لگتے کو دیکھ کر مسلمانوں کے جذبات تو بڑے ابھرتے ہیں، بڑا ان کو جوش و اشتعال آتا ہے، لیکن قرآن کریم نے پہلی سورت کے اندر جو پہلا ہی ٹیسٹ رکھا ہے، اے اللہ ایاک نعبد، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کرنی ہے، اور و ایاک نستعین، اور اے اللہ مدد بھی صرف اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ لو جی، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو جو اپنی اس قرآن کی وجہ سے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ان کو یہ بات منوا کے دکھائیں۔ اصل دشمن کون ہے؟ کیا قرآن پاک اور آگ کو آگ لگانے کی وجہ سے قرآن کریم ختم ہو گیا دنیا سے؟ لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقابلے کے اندر جس نے یا علی مدد کا نعرہ لگا دیا، جس نے یا غوث مدد کا نعرہ لگا دیا، جس نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا دیا، واللہ العظیم اس نے قرآن کریم کو ختم کر دیا۔ وہ اس سے بڑا مجرم ہے جس نے قرآن کریم کو آگ لگائی ہے، اس سے بڑا مجرم ہے جس نے اپنا یہ عقیدہ اور نظریہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف بنا کر بیٹھا ہوا اور اپنے آپ کو حق کے اوپر سمجھ رہا ہے۔ منوا کے بتائیں کسی کو منوا کے دکھائیں کہ قرآن تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی، مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے، کسی سے نہ عبادت کے لیے کسی کے سامنے جھکنا ہے، نہ سجدہ کسی کے سامنے کرنا ہے، نہ رکوع کسی کے سامنے کرنا ہے، نہ ہاتھ کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں پھیلانے۔ لو جی، کسی سے منوا کے دکھائیں۔ جب بھی یہ قرآن کریم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کوئی گستاخی ہوتی ہے تو سارے لوگوں کی نظروں کے اندر وہ کفار اور مشرک جو ہیں ان کے خلاف جذبات ابھرتے ہیں۔ شاید دنیا کے اندر میں اکیلا مولوی ہوں گا جس کے جذبات کافروں کے خلاف تو ابھرتے ہیں، کافروں کے خلاف تو ہمارے جذبات بڑھتے ہیں، لیکن میرے جذبات مسلمانوں کے خلاف کہیں زیادہ بڑھتے ہیں۔ واللہ العظیم اگر مسلمان اپنی کارستانی اور کرتوتوں سے باز آ جائے تو کبھی بھی رسول اللہ کی قرآن کی گستاخی نہ ہو،
जिस भी जहाँ पर भी रसूल अल्लाह की गुस्ताखी होती है, कुरान करीम की गुस्ताखी होती है, आप तजर्बा करके देख ले, तहकीक करके देख ले, उसके पीछे कोई मुसलमान छुपा हुआ होगा। ये नहीं कि मुसलमान करवा होगा, मुसलमान के करतूत पीछे होंगे। ये जो सियालकोट के अंदर वाक़या हुआ, उसके अंदर ये जो एक गुस्ताखी का फतवा लगाकर उस अफीसर को कत्ल किया गया, पीछे तहकीक करे मुसलमान घुसे हुए हैं। अगर मुसलमान अपने ठीक हो जाए, करतूत अपने ठीक कर ले, तो वल्लाहि लाज़िम कुफर को ये हिम्मत ही नहीं है। यार ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो कि 1400 साल पहले इस दुनिया से चला गया और पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी इंसानी हिस्ट्री उसके अखलाकियात से मुतासर हो और उसकी दियानत और अमानत से मुतासर हो, उसको कैसे कोई गाली दे सकता है? मानने वाली है कोई बात? ये हमारे मुसलमानों के करतूत होते हैं जो गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहकर इस तरह की हरकत करते हैं। वो इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, फिर गालियाँ दे खानी पड़ती नाउज़ बिल्लाह हमारे पैगम्बर और कुरान पाक को। तो जिस भी, ये मेरा चैलेंज है, जहाँ पर भी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो, कुरान की गुस्ताखी हो, आप वहाँ पर तहकीक करके देख लें, वहाँ पर किसी मुसलमान के पीछे करतूत छुपी हुई होगी। तो यहाँ पर भी मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान का बड़ा दुश्मन वो भी है जिसने कुरान करीम को जलाया है, और कुरान करीम का बड़ा दुश्मन वो भी है जिसने कुरान करीम को अपनी पसे पुष्ट डालकर और अपने अकायद और अपने बनाए हुए नज़रियात अपने पीर बुज़ुर्गों के वो लोगों के अंदर फैला रहा है। कुरान करीम का दुश्मन, कुरान करीम की ये आयत ये लिखी की लिखी रह गई। मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। अल्लाह फरमाते किसी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए जायज़ और मुनासिब नहीं है कि अल्लाह उसको किताब अता करे, अल्लाह उसको नबी बनाए, नबुव्वत अता करे, हिकमत अता करे। सुम्मा यकूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। ये आयत कुरान करीम की तरह लिखी की लिखी रह गई और मुसलमान निकल पड़े रैलियाँ निकालने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, गुस्ताखे कुरान के खिलाफ, तौहीन कुरान के खिलाफ। और इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि जिनको अल्लाह ने ज़रा थोड़ा सा इल्म देकर मिंबर रसूल पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमाई थी, उन्होंने अपनी ही इबादतें शुरू करवा दी, उन्होंने अपने ही हाथ लोगों से चमवाने शुरू कर दिए, अपने ही कदमों के अंदर लोगों को गिरवा कर सजदे करवाने शुरू कर दिए। इससे बड़ा मुजरम और कौन होगा? अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा यकूल लिन्नासि कूनू मिन इबादिल्लाह। ये किसी इंसान के लिए जायज़ और मुनासिब नहीं है कि अल्लाह उसको इबादत, अल्लाह उसको किताब अता करे, हिकमत अता करे, अल्लाह उसको इल्म अता करे। अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर वो लोगों को अपने कदमों के अंदर अपनी इबादत शुरू करवा दे। वलाकिन कूनू रब्बानीजीन, उसको तो कहने चाहिए था रब्बानीजीन बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। और ये जो मिंबर रसूल है, ये जो मिंबर रसूल है, यहाँ पर हम इसी चीज़ की दावत देते हैं। हम में से कोई भी यहाँ पर जो जुम्मा पढ़ाने के लिए आता है, उलमा हो, हाफिज़ बाबर सिद्दीक़ साहब हो या हमारे हाफिज़ ये अबरार सल्फ़ी साहब हो, कोई भी आपको ये कभी नहीं कहेगा कि मेरे कदमों के अंदर आकर सजदा करो, मेरे कदमों को चूमो, मेरे हाथ को चूमो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इनको इल्म अता किया है और सारा कुछ अता किया है, और इनको ये भी बताया है वलाकिन कूनू रब्बानीजीन, लोगों को अपने कदमों पे नहीं झुकाना, अपनी इबादत नहीं करवानी, अल्लाह के दर पे झुकाना है, अल्लाह की इबादत करवानी। तो जो अल्लाह के मुकाबले के अंदर अपने कदमों के अंदर झुकवाए, अपनी कब्र के ऊपर सजदे करवाए और अपनी किताबें लोगों के अंदर फुलाए, तो ये कैसे ये अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ होने वाली रैलियों के अंदर ये शरीक हो सकता है? कैसे हो सकता है कि तौहीन कुरान अपने दिल के अंदर मौजूद हो और कुरान के लिए रैली के अंदर इंसान शरीक होकर नारे लगा रहा हो कि कुरान की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। कुरान करीम के अंदर ये आयत लिखी की लिखी रह गई, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कि अगर तुम्हारा किसी मसले के अंदर इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो तकलीद नहीं करनी, उस अपने इख्तलाफ को, उस अपने झगड़े को, उस अपने मामले को अल्लाह और उसके रसूल की जानब लौटाना है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेकर जाना है। लो जी बताएं दुनिया के अंदर कितने मुसलमान हैं जो अपनी इस आयत के ऊपर अमल करते हैं? अपने हर मामले के अंदर, नमाज के अंदर इख्तलाफ हो गया, रफुल दैन करना है या नहीं करना, मैं कहता हूँ करना है, उसका मौलवी मुफ्ती वो कहता है नहीं करना है, इख्तलाफ हो गया। अब क्या कुरान हाल क्या देता है? कुरान कहता है फ़इन तनाज़अतुम, अगर तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए,
تو فردوہ الی والرسول، اپنے اس اختلاف کو، اپنے اس جھگڑے کو اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹانا ہے، پھر جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ کتنے ہیں دنیا کے اندر مسلمان یہ جو ریلیوں کے اندر یہ جو شریک ہو رہے ہیں توہین قرآن کے اوپر، جن کے جذبات بڑے ابھرے ہیں، قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگانے کے اوپر جن کے جذبات بڑے مجروح ہیں، جن کے دلوں کو زخم پہنچایا گیا ہے، انہی کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے کہ بھائی اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ تو یہ تھا کہ آپ جب رکوع میں جاتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تب رفع الیدین کرتے تھے۔ بتائیے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ تو یہ ہے، تم کس نماز کے اوپر چل رہے ہو؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر درجنوں احادیث اس کے اوپر موجود ہے، کسی کو منوا کے دکھائیں۔ یہ نعرے لگا لینا، یہ جھوٹی عاشقی، یہ نعرے لگا لینا، جلوس نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن توہین قرآن کے اصل دشمن کو ڈھونڈنا، اصل دشمن کو تلاش کر کے اس کی اصلاح کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل ہے۔ پہلے تو آپ کو منوا کے دکھائیں کسی سے کہ ہم قرآن پاک کی ہم بھی توہین کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن پاک کے اوپر جان لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہماری جان وہ توہین قرآن کے اوپر نثار اور قربان ہے، لیکن عقائد اور نظریات کے اعتبار سے وہ شخص جو ریلی کے اندر شریک ہے، وہ جو نعرے لگانے والا ہے، وہی اس کا قرآن کریم کا سب سے بڑا دشمن آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح آگے چلیے، کیا لوگوں کے یہ جذبات اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ نعرے یہ موجود نہیں ہے کہ رب کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا اعلان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ اے پیغمبر، اللہ نے نبی کو چیلنج دیا ہے، اے پیغمبر افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ جس کے اوپر اللہ کی بات عذاب کی ثابت ہو جائے کہ اللہ اس کو عذاب دینے کا ارادہ کر لے، اللہ پیغمبر کو فرماتے ہیں اے پیغمبر افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اس کو جہنم سے بچا سکیں گے؟ یہاں پر کیا رب کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس مسلمان بھائی کو جو ریلی کے اندر نعرہ لگانے والا ہے کہ قرآن کی حرمت کے اوپر جان بھی قربان ہے، اور اس کو کہے یہ جو نعرہ تو نے لگایا ہے کہ رب کے پکڑے کو چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے کو چھڑا کو نہیں سکتا، قرآن یہ کہتا ہے افانت تنقذ من فی النار، اے پیغمبر آپ اس کو چھڑا لیں گے؟ اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ یہ تو کوئی قرآن کریم کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے جب اوراق کو آگ لگائی گئی اس وقت سارے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اسی طرح بات کو مختصر کرتے ہیں، شرک کی انتہا ہے، کفر کی انتہا ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک ان کا مرید فوت ہو گیا، انہوں نے روحیں حضرت جبریل علیہ السلام سے کھینچ کر اور واپس لوٹائی تو سارے وہ لوگ زندہ ہو گئے، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے لوگ سنا رہے ممبر کے اوپر، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ریلیاں نکالنے والے ہیں اور جو جلوس نکالنے والے ہیں اور اپنی ذات کو اپنی زبانوں کے ساتھ قرآن کریم کی دفاع بھی کرنے والے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا ہمیں پیار ہے، لیکن جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے، قرآن نے جو عقائد دیے ہیں، جو قرآن نے نظریات انسان کو دیے ہیں، اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ اللہ فرماتے فلولا اذا بالغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اے لوگو جب کسی انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، توجہ سے سنیے، جب انسان کی کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس وقت ہے کوئی وکیل امن راک، دو جگہ کے اوپر اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ہے کوئی دنیا کی طاقت، ہے کوئی دنیا کے اندر کوئی ایسا دم اور تعویذ ڈالنے اور پڑھنے والا کہ جو ہماری اس نکلی ہوئی روح کو واپس لوٹا دے؟ قرآن تو یہ چیلنج کرے، قرآن تو یہ کہے کہ روح نکلی ہوئی کو واپس کوئی لوٹا نہیں سکتا، جس کو اللہ نے موت دے دی وہ دنیا کے اندر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، جو قبر کے اندر چلا گیا وہ قبر سے نکل نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا۔ لیکن اسی قرآن کی اسی آیات کے خلاف مسلمان اپنے عقیدے بنا کر
اور اپنے عقیدے منسوب کر کے اور یہ نعرے لگاتے پھرے قرآن کی حرمت کے اوپر جان بھی قربان ہے۔ اور میرے بھائی، قرآن کریم کو جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوا، لیکن ان عقائد کی وجہ سے قرآن ختم ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو اس قرآن کریم کی آیات کے خلاف اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی روح کو لٹا دیتے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ اور ہمارے ولی اللہ وہ روحوں کو کھینچ کر واپس کے اندر دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر اور ہمارے بزرگ وہ قبروں سے نکل کر لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ جلانے سے قرآن ختم نہیں ہوا، جلانے سے واللہ العظیم قرآن ختم نہیں ہوا۔ قرآن اگر ختم ہوا، قرآن کی اگر توہین ہوئی ہے، ان عقائد اور نظریات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور دشمن آپ کو پھر بھی وہی نظر آ رہا ہے، وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی قرآن کا دشمن ہے جس نے قرآن کو آگ لگائی، اور یہ بھی قرآن کا دشمن ہے کہ جس نے اپنے عقائد اور نظریات لوگوں کے اندر پھیلائے ہیں قرآن آیات کے خلاف بنا کر، اور صدیوں سے اس کو حق سمجھ رہا ہے، صدیوں کے ساتھ اس کے اوپر عقیدہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قرآن کریم کے اندر یہ آیت لکھی کی لکھی رہ گئی۔ ہم صرف ریلیاں نکالتے رہے، ہم صرف جلوس نکالتے رہے، ہم صرف نعرے لگاتے رہے، جبکہ قرآن یہ اعلان کرتا رہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اللہ فرماتے وہ مشرکوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث لکھی کی لکھی رہ گئی، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان مسلمان اور شرک کے، مسلمان اور کفر کے درمیان اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہو گیا، اور جو مسلمان جس نے نماز نہیں پڑھی وہ مشرک اور کافر ہو گیا۔ یہ جو نماز نہیں پڑھتے مستقل طور پر بے نمازی ہیں، یہ صرف پاکستان کے شناختی کارڈ کے اندر مسلمان ہیں، یہ بات لکھ لیجیے۔ بے نماز، مستقل بے نماز، وہ شریعت کی نظروں کے اندر، قرآن اور حدیث کی نظر کے اندر وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کریم سر پہ رکھ کر اور نعرے لگاتا پھرے کہ قرآن کی حرمت کے اوپر جان بھی قربان ہے۔ وہ جامعہ ترمذی کا، وہ صحابہ کرام کا اجماع وہ لکھا کا لکھا ہی رہ گیا کہ حضرت عبداللہ بن شقیق یہ تابعی وہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ اصحاب محمد رسول اللہ کے اصحاب، رسول اللہ کے صحابہ، وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر شمار نہیں کیا کرتے تھے، یعنی جو نماز چھوڑتا تھا اس کو وہ کافر کہتے تھے، لیکن اور کسی کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حدیثیں لکھی کی لکھی رہ گئی، اور ریلیاں نکال کر، جلوس نکال کر ہم آرام سکون سے بیٹھے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اور میرے بھائی، یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث لکھی کی لکھی رہ گئی کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی اور نور ہوگی اور دلیل ہوگی۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا حشر قیامت والے دن فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کہ رب تعالیٰ کا جیسا غصہ، اللہ کا جیسا قہر، اللہ کی جیسی لعنت وہ فرعون، قارون اور حامان کے اوپر ہوگی، ویسے ہی اللہ کا غصہ، ویسے ہی اللہ کی لعنت اور اللہ کا قہر اور عذاب یہ بے نماز کے اوپر ہوگا۔ یہ حدیثیں لکھی کی لکھی رہ گئی، اور ہم جلوس نکال کر، ریلی نکال کر اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لو جی جنت پکی ہوگی۔ اور میرے بھائی، جنت نہیں پکی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلام کے بارے کے اندر سورہ الفرقان 19واں پارہ شروع والا رکوع پڑھیے گا، اللہ کے رسول قیامت کے دن شکایت لگائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہمیں تو بتایا گیا اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے، حق ہے اللہ کے رسول کا سفارش کرنا، شفاعت کرنا وہ حق ہے، لیکن شکایت بھی لگائیں گے، شاید ہی آپ نے نہ کبھی سنا، شکایت بھی لگائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میں میری بدبخت قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کے اوپر ایمان لائے تھے، تیرا کلام مانا تھا، آخری کتاب مانی تھی، لیکن مہجورہ پھر اس قرآن کو اللہ پس پش ڈال دیا تھا، اپنے عقیدے اور اپنے نظریات اس قرآن کے خلاف بنا کر بیٹھے ہوئے۔ تو جس کے خلاف اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے،
جس کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، اس نے چاہے ساری عمر تحفظ حرمت قرآن کے اوپر ریلی نکالی، وہ گیا، وہ پھنس گیا، وہ نہیں بچتا۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم ریلی نکال لیں گے، جلوس نکال لیں گے، نعرہ لگا دیں گے تو کیا قیامت والے دن ہم بچ جائیں گے؟ اللہ کے رسول ہی تمہیں پکڑ لیں گے، اللہ کے رسول ہی تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے، اللہ کے رسول ہی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگا دیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، اللہ یہ میری قوم جنہوں نے قرآن کریم کو ایمان لائے تھے، مانا تھا تیری یہ کلام ہے، پھر مہجور ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا تھا، اپنے عقیدے، اپنے نظریات، اپنے اعمال وہ اس کے خلاف ہی بناتے رہے، اس کے خلاف ہی سمجھتے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ صرف ریلیاں نکالنا، وہ مجرم ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ مجرم ہے۔ جس نے قرآن کریم کو جلایا ہے وہ بھی مجرم ہے، جس نے قرآن کریم کے خلاف اپنے عقیدے بنائے اور عقیدوں کے اوپر حق اور سچ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اس کے اوپر دعوت دے رہا ہے، وہ اس سے بڑا مجرم ہے، وہ اس سے بڑا گستاخ ہے، وہ اس سے بڑا ملعون ہے کہ جس نے اپنے عقیدے قرآن کریم کے خلاف بنائے ہوئے اور قرآن کریم کے خلاف چل رہا ہے، اور جس کا مفتی وہی یہ کہہ رہا ہو کہ قرآن پاک ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ، یہ اس سے بڑا مجرم ہے، یہ اس سے بڑا قرآن پاک کا دشمن ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے قرآن کریم دنیا سے ختم نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کو اگر کوئی جلا دے، لیکن اگر کسی مفتی نے، اگر کسی مولوی نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا اور لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں مفتیوں نے کیا ہے کہ قرآن کریم ڈائریکٹ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بتائیے اس اعلان کی وجہ سے کتنے لوگ قرآن پاک سے دور ہوئے؟ کتنے لوگ ان کو اس وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ اس وجہ سے قرآن کریم سے دور ہو گئے؟ تو وہ مجرم ہے قرآن کریم کو جلانے والا۔ اور میرے بھائی یہ جو کہنے والا ہے کہ قرآن کریم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ اس سے بڑا مجرم ہے، یہ اس سے بڑا لعنتی ہے، وہ اس سے بڑا اللہ کا دشمن اور قرآن کا دشمن ہے۔ جبکہ آپ کو صرف وہ دشمن تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو دشمن ہے آپ اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں، آپ اس کو مولانا صاحب اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے یہ فرما دیا، مفتی صاحب نے، اور مفتی صاحب نے یہ بکواس فرمائی ہے۔ کوئی اللہ کا قرآن کریم یہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ کا کلام یہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر اس قرآن کریم کو نازل کیا تھا، ہدی للناس، یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ جو اس کو گمراہ کرتا ہے وہ خود بڑا گمراہ ہے، وہ خود بڑا لعنتی ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ گمراہی کی کتاب نہیں ہے۔